السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے خانقاہی نظام کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خانقاہ متعارف کروائی ہے، دانش سرا کے نام سے ان کی خانقاہ ہے، اور عجیب ہی خانقاہ ہے۔ ہم تو حیران و ششدر رہ گئے ہیں، ساتھ میں دلچسپی کا پہلو بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تو حضرت کی خانقاہ کیا ہے؟ کوئی جدید کالج ہی نظر آتا ہے، کوئی جدید مخلوط تعلیمی ادارہ ہی نظر آتا ہے۔ تو حضرت جو ہیں یہ صوفیاء کے بہت بڑے ناقد رہے ہیں۔ تصوف کے ناقد کے طور پہ حضرت علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جانے جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ خود انہوں نے تصوف کا ہی ایک ادارہ قائم کر ڈالا کہ نظام خانقاہی، ایک خانقاہی تعمیر کر ڈالی اور دانش سرا اس کا نام رکھا۔ عجیب بات ہے، جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب تصوف کے بہت بڑے ناقد رہے ہیں، لیکن خانقاہی نظام کے معترف رہے ہیں۔ جانے وہ خانقاہی نظام سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا جو خانقاہی نظام تھا یہ ایک قسم کا مسلمانوں کے لیے نفسیاتی علاج گاہ تھی، نفسیاتی مسائل کی علاج گاہ تھی، اور مسلمان معاشروں میں نفسیاتی مسائل بہت ہی کم پیدا ہوا کرتے تھے کہ یہ خانقاہیں ہوتی تھیں اور لوگ یہاں جا کر کچھ عرصہ کے لیے رہتے، وہاں پہ بزرگ دیندار ہوتے، دین کا علم رکھنے والے ہوتے، وہ ان کی رہنمائی فرماتے، تو لوگ جو ہے اپنے مسائل کا حل وہاں پہ ڈھونڈتے۔ تو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے پیش نظر بھی یہی بات رہی ہے کہ جناب خانقاہ کی تعمیر کی ہے کہ لوگوں کے نفسیاتی مسائل کا حل ہو، لیکن یہ تصویر دیکھ کر تو کچھ اور ہی نظارہ نظر آتا ہے۔ آگے کچھ مرد حضرات، پیچھے خواتین، خواتین بھی دلکش اور دل فریب لباس میں ملبوس۔ تو یہ خانقاہ کم اور ایک جدید مخلوط تعلیمی ادارہ زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال تھے معذرت کے ساتھ، کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم دل پذیری۔ دراصل اقبال کہنا تو یہی چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں رسم شبیری کہہ گئے، یا ان کے قلم سے نکل گیا، یا ان سے سہو ہو گیا۔ جبکہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کی یہ خانقاہ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ علامہ اقبال بھی دراصل یہی کہنا چاہتے تھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم دل پذیری۔ تو ایسی خانقاہوں سے رسم دل پذیری ہی ادا ہوگی، رسم شبیری کا تصور تو رہنے دیجیے۔ اور دوسری بات، جہاں تک لوگوں کے نفسیاتی مسائل کا تعلق ہے تو محسوس تو ایسے ہوتا ہے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے نفسیاتی مسائل سے زیادہ نوجوانوں کے جنسی مسائل پر توجہ رکھتے ہیں، اور انہی کے حل کے لیے انہوں نے یہ خانقاہ تعمیر کی ہے کہ جیسی یہ مخلوط خانقاہ ہے تو اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ نوجوان دھڑا دھڑ ان کی اس خانقاہ میں داخلہ کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ کیوں نہ دوڑے چلے آئیں، جہاں پہ ایسے زرق برق لباس میں ملبوس حسن ہو تو وہاں پہ دین کی رہنمائی تو کیا ہوگی، البتہ بہت سے عناصر رشتہ ازدواج میں ضرور منسلک ہو جائیں گے۔ جب سے یہ تصویر نظر سے گزری ہے میرا تمہارے ہنسی کے برا حال ہو چکا ہے، پیچھے گدی میں درد ہونے لگا ہے، ایک عرصہ بعد چہرے پہ رونق آئی ہے۔ شکریہ غامدی صاحب، آپ کے خانقاہی نظام نے ایک مریض تو دور سے ہی ٹھیک کر دیا ہے۔ نہ جانے یہاں کیسے کیسے مجنوں، ہیر رانجھے، سونی ماہیوال، سسی پنو اپنے درد کا مداوا پائیں گے۔ وہ غالب نے کیا خوب کہا ہے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ اب دیکھیے گا کہ جناب علامہ جاوید احمد غامدی کے خلاف کیسے کیسے تشدد پسند مولانا حضرات صف ماتم برپا کریں گے۔
لیکن مایوس نہ ہوئیے گا، یہ صف ماتم ایسے ہی برپا رہے گی۔ حسد کا کیا کیجیے کہ یہ بلا جو ہے برادران یوسف میں بھی جا سمائی تھی۔ یہ تو پھر ٹھہرے 15ویں صدی کے ملا حضرات۔ وہ آپ نے نہیں پڑھا، ٹریکٹروں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سڑ نہیں دعا چکر، تو سڑے نہیں، حسد نہ کریں۔ جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے دعا کریں۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اسلامی جمعیت طلباء کی جانب سے دیواروں پہ لکھا جاتا تھا مخلوط تعلیم جرم عظیم، تو یہ بات صرف تعلیم کی حد تک ہی تھی، یہاں خانقاہی نظام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کہ نفسیاتی امراض کی علاج گاہ ہے، آپ اس کو ایسے ہی لیجئے۔ آپ کے معاشرے میں ایسا دلکش منظر، وہ بھی خانقاہوں میں، پہلے کب کسی کو نصیب تھا؟ آپ کو شاید علم نہیں کہ مذہبی طبقات میں بڑھتی ہوئی ہم جس پرستی کا بھی یہی علاج ہے۔ بیچارے مولوی کیا کریں، حسد کے مارے لوٹ پوٹ ہوئے جاتے ہیں۔ شکریہ ادا کیجئے جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا کہ انہوں نے کیا خوبصورت حل نکالا ہے۔ اقبال سے ایک اور صاحب ہو گیا، وہ فرمانا چاہتے تھے نظام خانقاہی ہو کہ دینی تماشا، جدا ہو خواتین ریاضت سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور غلطی سے کہہ گئے نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اقبال تھے معذرت کے ساتھ، شاید مذہبی طبقات میں اسی لیے اس قدر چنگیزی پائی جاتی ہے کہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے۔ جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھیے، وہ اس راز کو پا چکے ہیں، اسی لیے نظام خانقاہی سے خواتین کو جدا نہیں کیا کہ بڑے ہوئے غبار کے اتارنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حل ہے ہی نہیں۔ دل بھی لگا رہے اور آنکھ بھی لڑی رہے، اس کو کہتے ہیں ایک پنتھ دو کاج، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ہم متشدد پھوٹے قسمت کے، نہ جانے کن راہوں میں کن کے متلاشی بھٹکتے رہے، اور راز کو پا گئے جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب، مبارک ہو۔ دین کی تجدید کے ساتھ ساتھ اب جناب علامہ صاحب نے خانقاہی نظام کی تجدید کا بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے، تو یہ بھی کیونکہ ضروری ہو چکی تھی، سو یہ بیڑا جناب علامہ صاحب کو ہی اٹھانا تھا، سو اللہ کا نام لیا اور کر گزرے۔ ایک عرصہ سے دیرینہ خواہش، ایک پوشیدہ دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ ایک دل میں پوشیدہ راز تھا جو منظر عام پہ آ گیا۔ حسد نہ کیجیے کہ ہلاک کر دینے والی شے ہے۔ غامدی صاحب نے کیا ہی خوبصورت نظام کا افتتاح کر دیا ہے۔ اب اپنے درد کا درما پائیے، ان کے پاس آئیے، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ کوئی بکنگ وغیرہ کا نظام ہو، اگر فون پہ ہو سکتی ہو تو ضرور ہمیں بھی بتائیے گا۔ بے جا کی سختی نے مزاج کو مقدر کر کے رکھ دیا ہے، سوچتا ہوں کچھ دن کے لیے اسی شفا خانے کا باسی ہو جاؤں۔ امید ہے کہ تشدد کے مریض کو شفا ملے گی۔ آج کے لیے اس نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے مخلوط نظام خانقاہی سے استفادہ ہرگز نہ حاصل کیجیے گا۔